لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جانثاروں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں عبداللہ بن مطیع نامی ایک شخص ملتے ہیں جو ایک بہت بڑے مورخ اور محدث تھے۔ حضرت امام حسین نے ان سے کوفہ کے حالات پوچھے کہ کوفہ کے کیا حالات ہیں۔ فرمایا کوفیوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلوار یزید کے ساتھ ہے، اور کوفہ کے حالات خراب ہیں، وہاں ہانی بن عروہ شہید کر دیے گئے ہیں، اور اسی طرح مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ مسلم بن عقیل کون تھے؟ یہ نبوت کے چشم و چراغ تھے۔ یہ مسلم بن عقیل کون تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ یہ مسلم بن عقیل کون تھے؟ جب کوفہ پہنچے تو کوفہ کے باہر تمام کوفی ان کے استقبال کے لیے نکل آئے تھے۔ یہ مسلم بن عقیل کون تھے؟ یہی کوفی 80,000 کوفی ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل کون تھے کہ جن کے پیچھے ہزاروں لوگ، ہزاروں کوفی نمازیں پڑھتے تھے، لیکن جب ابن زیاد اعلان کرتا ہے کہ خبردار حسین کا نام لینے والوں، آج کے بعد اگر کسی نے حسین کا نام لیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ محبت کا دعویٰ کرنے والے، یہ علی سے پیار کرنے والے، علی کی محبت کا دم بھرنے والے، حسین کی محبت کا دم بھرنے والے، اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے والے ابن زیاد کی اس دھمکی سے ڈر گئے۔ اور وہ امام مسلم بن عقیل، ان کی حالت یہ ہے کہ اب ان کو کوئی پانی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کی حالت یہ ہے کہ کھانا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ان کی حالت یہ ہے کہ رہائش دینے والا کوئی نہیں ہے، ان کی حالت یہ ہے کہ گھر میں کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، کوئی تعاون کرنے والا نہیں ہے۔ یہی وہی کوفی ہیں کہ جو مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ کوفی ہیں جو امام مسلم کا استقبال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ کوفی ہیں جو ہزاروں نماز میں اقتداء میں نظر آتے ہیں، لیکن جب امام مسلم کو شہید کر دیا جاتا ہے یہ صرف بھاگ ہی نہیں جاتے، بلکہ ان کی حالت یہ ہے کہ امام مسلم کی لاش پڑی ہوئی ہے، اب اس کو لاش کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، امام مسلم بن عقیل کو کفن دینے والا کوئی نہیں ہے، اور امام مسلم بن عقیل کو دفنانے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے تو آپ نے ساتھیوں کو کہا اب کوفہ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، پہلے والے حالات نہیں، لہٰذا ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے کھڑے ہو گئے، فرمایا چچا جان، میرا باپ آپ کا سفیر بن کے گیا ہے، عثمان نبی کا سفیر تھا، نبی نے عثمان کا بدلہ لینے کے لیے 1500 صحابہ سے بیعت لی تھی، فرمایا عثمان کا خون کا بدلہ لے کے جائیں گے، لہٰذا آپ جائیں یا نہ جائیں ہم ضرور اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے فرمایا شہزادے میں تمہارے آگے آگے چلوں گا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، میں بھی تمہارے باپ کا بدلہ ضرور لوں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام ساتھی یہ میدان کربلا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور وہاں جب پہنچے یزیدی فوج پہلی پہنچ چکی تھی، اور انہوں نے حضرت حسین کا راستہ روکا اور وہاں حضرت حسین کو روک دیا گیا۔ ابن زیاد کی فوج آپ کا راستہ روکنے کے لیے پہلے وہاں پہنچ چکی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان فوجیوں کو، ان کوفیوں کو، ان بے وفا کوفیوں کو کہا کہ میں خود نہیں آیا، بلکہ دل مضطر سے پوچھ اے بزم رونق، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا اگر تم لوگ مجھے مجبور نہ کرتے
اور تم لوگ اصرار نہ کرتے تو میں یہاں کبھی بھی نہ آتا، اور تمہارے اصرار کی وجہ سے یہاں آیا ہوں۔ اب اگر تم لوگ پھر گئے ہو تو فرمایا اس مسئلے کو حل کرنے کی 3 صورتیں ہیں یا 3 شرطیں ہیں، ان میں سے ایک پہ عمل کر لو، فرمایا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ فرمایا پہلی شرط اور پہلی صورت یہ ہے، پہلی صورت یہ ہے مجھے اپنے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جانے دو۔ فرمایا مجھے مدینہ جانے دو، میں واپس مدینہ جانا چاہتا ہوں، میں اپنے نانے کے شہر سے دور نہیں ہونا چاہتا، میں نانے مصطفیٰ کے شہر میں رہنا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے یہاں سے واپس جانے دو۔ کیوں کہ یہاں میں اس لیے آیا تھا، میرا گھر یہاں موجود تھا کوفے میں، اور اس لیے میں اپنے بچوں کو بھی ساتھ لایا تھا۔ میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، اگر میں جنگ کرنے کے لیے آتا تو میں اپنے بچوں کو ساتھ نہ لاتا، اور اگر کوئی جنگ کرنے کے لیے آتا ہے تو اپنے بچوں کو ساتھ نہیں لاتا، اور میں جنگ کرنے کے لیے آتا تو صلح کی شرائط نہ پیش کرتا، اس لیے مجھے مدینہ واپس جانے دو۔ ان کوفیوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، ہم آپ کو مدینہ واپس نہیں جانے دیں گے۔ امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دوسری شرط پیش کی، فرمایا مجھے اسلامی سرحد پہ جانے دو، میرا راستہ نہ روکو، مجھے اسلامی سرحد پہ جانے دو۔ ان کوفیوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، ہم آپ کو اسلامی سرحد پہ بھی نہیں جانے دیں گے۔ اور دل گردے اور حوصلے سے سنیے، امام علی مقام نے تیسری شرط بیان کی، فرمایا اچھا او مجھے یزید کے پاس لے چلو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور ان کوفیوں کو پتہ تھا، ان منافقوں کو، ان مکاروں کو پتہ تھا اگر حسین یزید کے پاس چلے گئے تو ہمیں پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا، اس لیے انہوں نے کہا حسین کو نہیں چھوڑنا، حسین کی ان تینوں شرطوں پہ عمل، ان تینوں شرطوں کو قبول نہیں کرنا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to